محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. صدق اللہ العظیم. گزشتہ ہفتے میرا اپنے شیخ حضرت مولانا عبد الماجد صدیقی صاحب دامت برکاتہم کے ہاں جانا ہوا خانقاہ میں. تو اللہ والوں کے پاس آدمی جاتا ہے کچھ سیکھنے کی نیت سے. وہاں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں. ایک چیز جو حضرت نے سکھائی اور بتائی اور کہا کہ یہ سکھائیں لوگوں کو، اور جو ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے وہ ہے ہماری معاشرت، کہ لوگوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھائیں. پھر سب سے اہم بیوی کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ، کہ بیوی کے ساتھ زندگی کیسے گزارنی ہے، بیوی کا حق کیا ہے، عورتوں کا حق کیا ہے. اس طرح کے بیسیوں واقعات سننے کو ملتے ہیں. ہمارے ہاں معاشرے میں دیکھیں، ایک ہے اسلام اور ایک ہے مسلمان. ایک ہے اسلام اور ایک ہے مسلمان. اسلام نے عورت کو کیا حقوق دیے ہیں اور ایک مسلمان عورت کو کیا حقوق دیتا ہے. ہمارے لیے معیار کیا ہے؟ اسلام. ہم لوگوں کے غلط رویے کی وجہ سے، شریعت کی خلاف ورزی کی وجہ سے، عورتوں کے حقوق غصب کرنے کی وجہ سے لوگوں کو انگلی اٹھانے کا موقع ملتا ہے اسلام پر. جب ایک انگریز دیکھے گا، جب ایک باہر ملک کا رہنے والا، کوئی یورپین، کوئی غیر مسلم دیکھے گا کہ ایک مسلمان بیوی کو کیا سمجھتا ہے، وہ بیوی کو غلام سمجھتا ہے، وہ بیوی کو باندی سمجھتا ہے، وہ بیوی کو ملازمہ یا نوکرانی یا کوئی دوسرے درجے کا انسان اس کو سمجھتا ہے، تو الٹیمیٹلی اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ شاید ان کا مذہب ان کو یہ سکھاتا ہے. تو چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اپنے دین کی نیکنامی کا سبب بنتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے جب کوئی آتا تھا نا، تو وہ کہتے، کسی غیر مسلم کو دعوت دینی ہوتی تھی تو صحابہ فرماتے تھے کونو مثلنا، ہمارے جیسے ہو جاؤ. صحابہ کیا دعوت دیتے تھے؟ کونو مثلنا، ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں ہمارے جیسے ہو جاؤ. آج ہم کسی کافر کو یہ دعوت دے سکتے ہیں؟ وہ کہے گا تمہارے جیسے. صفائی ستھرائی تم میں نہیں، نظم و ضبط تم میں نہیں، سلیقہ ڈسپلن تم میں نہیں، عورتوں کے حقوق تم ادا نہیں کرتے، تم جیسے بن جائیں. اور اس کا الٹیمیٹلی ریزلٹ اور امپیکٹ پڑتا ہے دین پر. اسلام میں عورتوں کے بہت حقوق ہیں. عورتوں کی جتنی حیثیات ہے نا، میرا ارادہ ہے اس پہ انشاءاللہ میں مستقل الگ الگ حیثیت پہ بات کروں کہ بیٹی کے کیا حقوق ہیں، بہن کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے کیا حقوق ہیں. عورت کا جو بھی روپ ہے اس میں ہمیں سیرت سے کیا سبق ملتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا طرز عمل کیا تھا.
حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، اسوہ حسنہ ہیں۔ آپ ایک شوہر تھے اور آپ نے ایک شوہر کی حیثیت سے کامیاب زندگی گزار کے بتائی ہے کہ ایک کامیاب شوہر کیسا ہوتا ہے۔ زندگی میں نشیب و فراز آنا یہ ہر انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں بھی نشیب و فراز آئے، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی تکلیف، کبھی پریشانی، کبھی سکون، یہ حضور کی زندگی کا حصہ تھا۔ کبھی بیوی ناراض ہو گئی، کبھی بیوی خوش ہے، کبھی بیوی بات نہیں کر رہی، کبھی بیوی منہ بنا کے بیٹھی ہوئی ہے، یہ سب حضور کے ساتھ بھی ہوتا تھا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو انسانوں میں رسول بھیجے نا، انسانوں ہی میں سے، وہ اس لیے بھیجے ہیں کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ یار تم تو رسول کی بات کرتے ہو، وہ تو فرشتہ تھا، وہ تو فرشتہ تھا، ہم انسان ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں میں نے جو رسول بھیجے ہیں وہ بھی انسانوں میں سے بھیجے ہیں، کہ رسول بھی انسان ہو تو کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ وہ تو فرشتہ تھا، اس لیے میرے اور اس میں تو بہت فرق ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں زندگی گزار کے بتائی ہے۔ آپ سیرت کا مطالعہ کریں، ایک ایک واقعے کا مطالعہ کریں، آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں بہت سے گھرانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ شوہر جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو ایسا نہیں لگتا کوئی شوہر گھر میں داخل ہوا ہے، ایسا لگتا ہے کوئی تھانے دار آیا ہے گھر میں، کوئی کمشنر گھر میں داخل ہو گیا ہے، کوئی ڈکٹیٹر گھر میں داخل ہو گیا ہے، سارے دبک کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ابا آ گئے، پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا طرز عمل یہ نہیں تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور گھر میں کیا کرتے تھے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا وہ عام انسانوں کی طرح رہتے تھے، اپنے جوتے بھی خود گانٹ لیا کرتے تھے، اپنے کپڑوں میں پیوند بھی خود لگا لیا کرتے تھے، گھر کی عورتیں جو کام کر رہی ہوتی تھی ان کے ساتھ بھی ہاتھ بٹاتے تھے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جس نے کبھی اپنا بٹن خود لگایا ہو؟ گھر میں اگر کوئی بٹن ٹوٹ گیا قمیص کا تو خود اس نے سوئی دھاگا اٹھا کے اپنا بٹن لگا دیا ہو، یار میں خود لگا رہا ہوں۔ یہ تو اگر ہم نے لگا دیا اور بیوی کو پتہ نہیں چلا تو 10 دن تک تو ہم بیوی کو تانے دیتے رہتے ہیں، میرا بٹن ٹوٹا ہوا تھا، تمہیں نظر نہیں آ رہا تھا، تم اندھی ہو گئی تھی، مجھے خود اپنا بٹن لگانا پڑا۔ ہم اپنا بٹن نہیں لگا سکتے، یعنی اس کو ہم اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں کہ میں مرد ہو کے اپنا بٹن خود لگاؤں۔ اگر جوتے کسی دن بیوی نے صاف کر کے نہیں رکھے، کام کے لیے آپ جا رہے ہیں، جاب کے لیے گھر سے نکل رہے ہیں، اس نے چپل لا کے نہیں رکھے تو بھائی گھر میں پھڈا ہو جاتا ہے۔ اگر کسی دن شوہر نے خود گھر سے نکلتے ہوئے جوتے اٹھائے، خود پالش کر کے صاف کر کے پہن لیے تو کر تو لے گا، لیکن 10 دن تک بیوی کو سناتا رہے گا کہ میں نے فلاں دن خود اپنے جوتے پالش کیے تھے۔ تو حدیث میں حضرت عائشہ تو فرماتی ہیں کہ حضور جوتوں کو پالش کرنا نہیں، جوتے اگر پھٹ جاتے تھے تو خود سی دیا کرتے تھے۔ ہمارے لیے اسوہ حسنہ حضور ہیں۔ عشق کے نعرے لگانا بہت آسان کام ہے، میں عاشق رسول ہوں۔ نعرے لگانے میں کیا جاتا ہے؟ کتنا وقت لگتا ہے؟ کتنے سیکنڈ لگتے ہیں؟ عاشق رسول وہ ہے جو حضور کی سنت پر عمل کرتا ہے۔ نیک آدمی، بزرگ، ولی اللہ وہ آدمی ہے جو رسول اللہ کی سنت پر عمل کرتا ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ بہت بڑا پیر ہو، بہت بڑا مفتی ہو، بہت بڑا اس کا کر و فر ہو، بہت مریدین ہو، بہت ایک لاؤ لشکر اس کے آگے پیچھے گھومتا ہو، یہ ولی اللہ ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بزرگی کے معیارات میں سے بھی ایک معیار یہ ہے کہ اس کے مریدین کتنے ہیں، اس کے فالوورز کتنے ہیں، اس کے سبسکرائبر کتنے ہیں۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے سبسکرائبر تھے؟ کتنے فیس بک پیج تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے؟ یہ کامیابی اور ناکامی کا معیار نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابر. بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں، حضور فرماتے ہیں، جن کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، اغبر، ان کا لباس غبار آلود ہوتا ہے. مقصد کہ بہت ہی معمولی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کپڑے بھی پھٹے پرانے پہنے ہوئے ہیں، بال بھی بکھرے ہوئے ہیں، کوئی اس کا سٹیٹس نہیں ہے دنیاوی. مدفوع بالابواب، اگر کسی کے دروازے پہ چلا جائے تو وہ دھکا دے کے دفع کر دے کہ جاؤ یار میرے پاس ٹائم نہیں ہے. مدفوع، دفع. ایسا آدمی کے کپڑے بھی پھٹے پرانے، بال بھی بکھرے ہوئے، کسی کے پاس ملنے چلا جائے تو وہ کہے یار میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اور اللہ کی نظر میں ان کی حیثیت لو اقسم علی اللہ لابر، اگر وہ کسی کام کے ہونے پر قسم کھا لیں، اللہ ان کی لاج رکھتے ہوئے وہ کام کر دیتے ہیں. اگر وہ یہ قسم کھا لیں کہ اللہ کی قسم آج بارش ہوگی، اللہ بارش برسا دیتا ہے. اور دنیا میں ان کی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ کوئی دروازہ نہ کھولے ان کے لیے. تو اس کا کیا مطلب؟ یہ بزرگ نہیں ہوا، یہ اللہ والا نہیں ہوا، یہ ولی اللہ نہیں ہوا، یہ نیک آدمی نہیں ہوا. انسان کی انسانیت کا پتہ گھر میں چلتا ہے، کتنا انسان نہیں ہے. ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے، مولوی صاحب بزرگ بننے کی کوشش مت کرو، انسان بنو. انسان اگر ساری زندگی میں انسان بھی بن گئے نا، بس بہت ہے. پہلے انسان بننا ہے، پھر اس کے بعد مسلمان بننا ہے، پھر اس کے بعد کہیں جا کے بزرگی کا نمبر آتا ہے. اس وقت تک آدمی مر جاتا ہے جب تک بزرگ بنتا ہے. انسان کے اخلاق کا پتہ گھر میں چلتا ہے. باہر تو ہر آدمی ہنسی خوشی دوسروں سے ملتا ہے، گھر میں بیوی کے ساتھ رویہ کیسا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ ہمیں کرنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے، حضور علیہ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی کبھی کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی کسی خادم پر ہاتھ نہیں اٹھایا. ساری زندگی، سوائے اس کے کہ آپ نے میدان جہاد میں جو جہاد کیا ہے، قتال کیا ہے، اس میں اگر کسی کے خلاف تلوار اٹھی ہو تو اٹھی ہو، کبھی اپنی زندگی میں کسی عورت یا کسی خادم پر ہاتھ نہیں اٹھایا. ہم میں سے کتنے جنہوں نے اس سنت پہ عمل کیا ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں بیوی کو مارنا عین عبادت ہے، عین ثواب کا کام ہے بیوی کو مارنا، کوٹنا اور پیٹنا. یہ بزرگی کے معیار ہیں. یہ کس کو پتا چلتا ہے؟ نماز تو سب کو نظر آتی ہے کہ یہ 5 وقت کا نمازی ہے، بیوی کے ساتھ کیسے رہتا ہے یہ کس کو پتا چلتا ہے؟ وہ اللہ کو پتا چلتا ہے. اور اس کی بنیاد پہ اللہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ کتنا متقی ہے. لوگوں کو دکھانے کے لیے تقوی اختیار کیا ہے، یہ حقیقت میں دین پر عمل کرنا چاہتا ہے. کبھی زندگی میں حضور نے کسی عورت پر، نہ بیٹی پر، نہ بہن پر، نہ بیوی پر، کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا. اور ایسا بھی نہیں کہ کبھی حضور کو نوبت نہ آئی ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک مہینہ ازواج مطہرات سے ناراض رہے، گھر نہیں جاتے تھے ایک ایک مہینہ. اس قدر شدت سے ناراض ہوتے تھے کہ ایک مہینہ آپ گھر نہیں گئے لیکن بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا. تو ایک آدمی کو کتنا غصہ آئے گا اگر ایک آدمی ایک مہینے تک گھر سے باہر ہو اور کسی بیوی سے ناراض ہو لیکن اس کے باوجود وہ بیوی پر ہاتھ نہ اٹھائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب شخصیت آپ کو کون ہے؟ دنیا میں سب سے زیادہ محبت آپ
کس سے کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا عائشہ. عرب کلچر میں یہ بہت ہی ایک اچنبھے کی بات تھی کہ ایک آدمی بیوی کا نام لے, بیوی سے اظہار محبت کرے کہ میں بیوی سے محبت کرتا ہوں. یہ عرب معاشرے میں بہت عجیب بات سمجھی جاتی تھی. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. حضرت عمرو بن العاص نے پوچھا سب سے زیادہ آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا عائشہ سے. حضرت عمرو بن العاص ایک دم پریشان ہوئے, فرمایا یا رسول اللہ میں عورتوں کی بات نہیں کر رہا, مردوں کی بات کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا عائشہ کے ابو سے, یہ نہیں کہا ابو بکر سے. پہلے کہا عائشہ سے, پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں عورتوں کی بات نہیں کر رہا, میں مردوں کی بات کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا اگر مردوں کی بات کر رہے ہو تو عائشہ کے ابو سے کرتا ہوں. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے ابو بکر سے. نسبت جوڑی بیوی کے ساتھ. آج اگر کوئی بیوی سے محبت کا اظہار کرے, گرل فرینڈ سے اظہار محبت کرنا جرم نہیں ہے, بیوی سے محبت کا اظہار کرنا جرم ہے. معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بیوی کا غلام ہو گیا. یہ ماں باپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے. جب آپ اپنے بیٹے کی شادی کرواتے ہیں تو آپ کو پہلے سے پتا ہونا چاہیے کہ اب اس کی محبت تقسیم ہوگی. پہلے یہ محض ایک بیٹا تھا, پہلے محض یہ ایک بھائی تھا, اب یہ ان دونوں کے ساتھ ساتھ ایک شوہر بھی بن رہا ہے. پہلے اس کی محبت 2 لوگوں کو ملتی تھی, اب اس کی محبت 3 لوگوں کو ملے گی, اور ہمیں اس کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا. یہ دین اسلام ہے, یہ ہمارا مذہب ہے, یہ قرآن اور حدیث ہے. حدیث شریف میں آتا ہے, حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں پانی لے کر گلاس جام میں پانی پیتی تھی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام وہ گلاس لیتے تھے, اور جس جگہ میں نے منہ لگا کے پانی پیا ہوتا تھا حضور اس جگہ منہ لگا کے پانی پیتے تھے. اور یہ بھی فرماتی ہیں کہ یہ میں اس وقت کی بات کر رہی ہوں کہ جب میں ماہواری کے دن میرے ہوتے تھے, اور ان دنوں میں گلاس سے پانی پیتی تھی تو حضور اس جگہ منہ لگا کے پانی پیا کرتے تھے. اسی طرح حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں گوشت, ہڈی والا گوشت اٹھا کے منہ سے کھاتی تھی تو حضور وہ ہڈی اٹھاتے اور جہاں میں نے منہ لگایا ہوتا تھا اس ہڈی کو وہیں سے آپ گوشت کھاتے تھے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, یہ فلسفے نہیں ہے. یہ اظہار محبت ہے بیوی سے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور اپنی بیویوں کی نفسیات کے بڑے شناسا اور بڑے ماہر تھے, ان کی نفسیات سے واقف تھے. ہمارے ہاں کہتے ہیں عورت کی کیا نفسیات ہوتی ہیں, عورت ہے بس ختم بات. اس کی بھی کوئی نفسیات ہوتی ہیں, اس کی بھی کوئی خواہشات ہوتی ہیں, اس کی بھی کوئی چاہتیں ہوتی ہیں, اس کی بھی کوئی آرزویں ہوتی ہیں. بس میں اس کو کما کے لا کے دے رہا ہوں, کھا رہی ہے پی رہی ہے, بس بہت ہے نا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت عائشہ سے فرماتے تھے کہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو مجھے پتہ چل جاتا ہے. حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے پتہ چلتا ہے آپ کو؟ آپ نے فرمایا کہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو تم کہتی ہو لا ورب ابراہیم. جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو اور تمہیں کسی بات پہ قسم کھانی ہوتی ہے تو تم کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم. اور جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو اور بات کرتی ہو تو تم کہتی ہو لا ورب محمد, محمد کے رب کی قسم. تو تم جب یہ کہتی ہو نا کہ ابراہیم کے رب کی قسم, مجھے پتہ چل جاتا ہے تم مجھ سے ناراض ہو. حضرت عائشہ رونے لگی, یا رسول اللہ لا احجر الا اسمک, کہ ناراضگی میں بھی میں صرف آپ کا نام ہی چھوڑتی ہوں, دل میں تو آپ کی محبت ہوتی ہے.
یہ حضور اپنی بیویوں سے آپ کا تعلق اور رشتہ ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو چکا تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے، حالانکہ حضرت عائشہ کا نکاح حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد ہوا ہے، جب تک حضرت خدیجہ حضور کے نکاح میں تھی حضور نے دوسری شادی نہیں کی تھی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے سب سے زیادہ غیرت اور غصہ جس زوجہ مطہرہ پر آتا تھا وہ حضرت خدیجہ تھی، حالانکہ وہ وفات پا چکی تھی، موجود ہی نہیں تھی دنیا میں، لیکن سب سے زیادہ غصہ مجھے ان پر آتا تھا کہ حضور بار بار ان کا تذکرہ کرتے ہیں کہ خدیجہ ایسی تھی، خدیجہ ایسی تھی، خدیجہ ایسی تھی. تو حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے ایک دفعہ کہا یا رسول اللہ وہ ایک بوڑھی عورت تھی اور آپ اسی کا ذکر کیے چلے جاتے ہیں. تو حضور نے فرمایا رزقت حبہا، اس کی محبت میرے رگوں پہ میں سما دی گئی ہے، اس کی محبت مجھے رزق بنا کر کھلا دی گئی ہے، اس کی محبت میری زندگی سے نہیں نکل سکتی. پھر حضور فرماتے تھے آمنت بی اذ کذبنی الناس، وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی تھی جب ساری دنیا نے مجھے جھٹلایا تھا. وواستنی بمالہا، اور اس نے اس وقت اپنے مال سے میری مدد کی تھی جب ساری دنیا نے مجھے چھوڑ دیا تھا. یہ کیا ہے؟ بیوی کے احسانات کا انسان کو احساس ہونا چاہیے. ہمارے تو یہ خواب و خیال میں، تصور میں بھی نہیں آتا کہ بیوی اور مجھ پہ کوئی احسان کرے. بیوی کا مجھ پہ کیا احسان ہو سکتا ہے؟ احسان تو میں کرتا ہوں بیوی پر. بیوی ہو اور اس نے کسی مرد پہ احسان کیا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہمارا کلچر ہے. پھر کہتے ہیں جناب گھروں میں ناچاقی ہے، بیوی بات نہیں مانتی، فلان. کیسے مانے گی؟ انسان تو سمجھے بیوی کو. حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنی ازواج مطہرات کے ایک ایک احسان کو یاد کر کے اس کا بدلہ دیا کرتے تھے. یہ جو کہا جاتا ہے نا ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، یہ ایک حقیقت ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ عمرہ کرنے جا رہے تھے، راستے میں کفار نے روک دیا کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے، اور پھر وہ صلح ہوئی جو مشہور صلح حدیبیہ کے نام سے ہے، اور بہت سخت کڑی شرائط کے ساتھ مسلمانوں نے وہ صلح قبول کی. یعنی اس میں سارا زور، سارا پریشر وہ مسلمانوں پہ تھا اور کافر بالکل آزاد تھے اس معاہدے میں. صحابہ کرام کی غصے سے حالت غیر ہو رہی تھی، سب نے احرام باندھا ہوا تھا، وہ عمرہ نہیں کرنے دے رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے لال پیلے ہو رہے تھے کہ ان کے ساتھ میں کروں تو کیا کروں. حضور نے صلح نامے پہ دستخط کر دیے کہ ہم اس سال چلے جاتے ہیں، اس سال ہم عمرہ نہیں کرتے، اگلے سال ہم آ کے قضا کر لیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس جاتے ہیں، یا رسول اللہ کیا آپ حق پر نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا میں حق پر ہوں. یا رسول اللہ یہ کافر باطل پر نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا باطل پر ہیں. یا رسول اللہ پھر آپ نے اتنے دب کے صلح کیوں کی؟ یہی بات جا کے حضرت ابو بکر کو کہتے ہیں، ابو بکر مجھے بتائیں کہ اللہ کے رسول حق پر نہیں ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا حق پر ہیں. کیا یہ کافر باطل پر نہیں ہے؟ انہوں نے کہا باطل پر ہیں. کہا پھر مجھے بتائیں اتنے دب کے صلح کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ صحابہ کرام کی حالت غیر ہے. حضور نے صحابہ کو فرمایا سارے سر منڈواؤ اور جو جانور لے کر آئے تھے یہ ذبح کرو اور واپس. کسی صحابی نے سر نہیں منڈوایا، کسی صحابی نے جانور ذبح نہیں کیا. ان کی حالت ایسی ہو رہی تھی. حضور علیہ الصلاۃ والسلام پریشان ہو گئے. حضرت ام سلمہ کے پاس آئے جو آپ کی زوجہ مطہرہ ہیں، کہنے لگے کہ میں نے ان کو حکم دیا ہے جانور ذبح کریں، حلق کریں، کسی ایک نے حلق نہیں کیا، کسی ایک نے جانور ذبح نہیں کیا. یہ بیوی کا کردار بتا رہا ہوں آپ کو. حضرت ام سلمہ نے فرمایا آپ ان کے جو احساسات ہیں
اس کا آپ کو اندازہ نہیں. حل یہ ہے آپ باہر نکلیں, کسی خادم کو بلائیں اور اس کو کہیں کہ وہ آپ کا سر مونڈ دے, بس. پھر آپ دیکھیں صحابہ حلق کرتے ہیں یا نہیں کرتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نکلے باہر, ایک صحابی کو بلایا, کہا میرا حلق کر دیں. صحابی نے جیسے اس طرح پھیرا, سارے صحابہ کرام نے اپنے اپنے سر مونڈ کے جانور ذبح کیے. روایات میں آتا ہے سارے صحابہ رو رہے تھے, حلق کروا کے رو رہے تھے, جانور ذبح کر کے رو رہے تھے, لیکن سب نے کروایا اور واپس چلے گئے مدینہ. یہ کردار کس کا تھا؟ یہ بیوی کا کردار تھا. اور یہ بیوی کا کردار ہے نبی کی زندگی میں, رسول کی زندگی میں. حضور اپنی ازواج سے مشورہ کیا کرتے تھے, رائے طلب کیا کرتے تھے, ان کے جذبات کا, ان کی نفسیات کا خیال کیا کرتے تھے. آج ہم ہمیشہ یہ تقریریں تو کرتے ہیں, یہ بات تو کرتے ہیں, اسلام نے عورت کو حقوق دیے ہیں, اسلام نے عورت کو حقوق دیے ہیں. یہ حقیقت ہمیں تسلیم کرنی پڑے گی کہ اسلام نے دیے ہیں, مسلمان نہیں دیتے. آپ ان کے دل کی کیفیت سمجھیں. وہ اپنے باپ کو چھوڑ کے آپ کے گھر میں آتی ہے, وہ اپنے بھائی کو چھوڑ کے آپ کے گھر میں آتی ہے, اپنی ماں کو چھوڑ کے آپ کے گھر میں آتی ہے, اور جب گھر میں آئے تو آپ اس کو نوکرانی بنا کے رکھیں. جب اپنی بیٹی کہیں بیاہ ہو کے جاتی ہے, کیا ہم چاہتے ہیں ہماری بیٹی کیسی رہے, اس کا شوہر اس کے ساتھ کیسا رویہ رکھے, اس کا سسر اس کے ساتھ کیسا رویہ رکھے, اس کی ساس کیسے رویہ رکھے. اور جب کسی دوسرے کی بیٹی ہمارے گھر میں آتی ہے, ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. وہ کیا کسی انسان کی بیٹی نہیں, کسی انسان کی بہن نہیں, اس کی کوئی ماں یا اس کا کوئی باپ نہیں. ان کے باپ اور ان کی ماں کے دلوں پہ کیا آریاں نہیں چلتی ہوں گی جب وہ دیکھتے ہوں گے ہماری بیٹی کے ساتھ کیا رویہ رکھا جا رہا ہے. کیا اللہ کو ہم نے جواب نہیں دینا؟ کیا حقوق العباد کا تعلق صرف گھر سے باہر کی زندگی کے ساتھ ہے؟ گھر کے اندر حقوق العباد کے احکام لاگو نہیں ہوتے؟ یہ جو دنیا انگلیاں اٹھاتی ہے نا اسلام پر, یہ مسلمانوں کے کردار کی وجہ سے اٹھاتی ہے. اسلام نے حق دیا ہے, یہ اسلام ہے, حضور کی زندگی اسلام ہے, یہ اسوہ حسنہ ہے, یہ رول ماڈل ہے. حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے, حضرت عائشہ فرماتی ہیں, یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے, کہ مسجد نبوی میں حبشہ کے لوگ تیر اندازی اور ٹریننگ کر رہے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بلایا اور میں نے حضور کے کندھے پہ سر رکھا اور حضور نے مجھے فرمایا کہ دیکھو یہ لوگ کھیل رہے ہیں, تم یہ نظارہ دیکھو. اور اس وقت تک حضور مجھے یہ سارا نظارہ دکھاتے رہے جب تک میں خود نہیں تھک گئی. حضور نے مجھے نہیں کہا کہ میرا کندھا تھک گیا بس کرو, جب تک میں خود نہیں تھکی حضور نے فرمایا دیکھتی رہو. حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ ہم سفر میں جا رہے تھے تو حضور نے جو قافلے کے لوگ تھے ان کو کہا سارے آگے چلے جاؤ. سارے آگے نکل گئے. یہ صحیح بخاری کی حدیثیں میں سنا رہا ہوں, یہ میں کوئی فلسفے کہانیاں قصے نہیں سنا رہا. سارے صحابہ آگے نکلے, حضرت عائشہ کو حضور نے کہا چلو مقابلہ کرتے ہیں, ریس لگاتے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضرت عائشہ کی عمر تو بہت کم تھی, کہتی ہیں میں نے ریس لگائی, میں حضور سے آگے نکل گئی, میں جیت گئی ریس. پھر کہتی ہیں کچھ عرصہ گزرا, جب میرا جسم بھاری ہو گیا, ایک مرتبہ پھر ہم سفر میں جا رہے تھے تو حضور نے پھر قافلے کے لوگوں کو کہا کہ تم آگے چلے جاؤ. جب آگے نکلے حضور نے کہا چلو اب پھر ریس لگاتے ہیں. جب پھر ریس لگائی حضور آگے نکل گئے تو حضور نے فرمایا میں نے تم سے بدلہ لے لیا, ہذہ بتلک, یہ اس کا بدلہ ہے. آپ تصور کریں ایک نبی اپنی بیوی کے ساتھ ریس لگا رہا ہے. آج اگر کوئی مولوی صاحب کرے گا لوگ بولیں گے مولوی صاحب پاگل ہو گیا, سٹیا گیا, یہ بیوی کے ساتھ بھی کوئی ریس لگاتا ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. ہم نے دین کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ یہ ہمارا مذہب ہے, یہ ہمارا کلچر ہے, یہ ہماری ثقافت ہے, یہ ہماری تہذیب ہے. آج اگر کوئی بیوی کو باہر گھمانے پھرانے تفریح کے لیے لے جائے, کہتے ہیں یار بندہ تو بڑا نمازی لگتا ہے, بیوی کو باہر لے کے گھوم رہا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کام میں جتنی سختی کرو گے وہ عین اسلام ہے.
یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، یہ پکا مسلمان ہے۔ اور جو آدمی کہے یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، کہتے ہیں یار یہ کوئی بیچ بیچ کا مسلمان ہے۔ اسلام کو اس کے صحیح تصور کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے، قرآن حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ یقین کریں اگر ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں اور اس کو اپنا لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ عید کا دن تھا، میری سہیلیاں آئی ہوئی تھی اور وہ دف بجا رہی تھیں۔ حضرت ابو بکر گھر میں آئے اور مجھے ڈانٹنے لگے کہ حضور گھر میں بیٹھے ہوئے تم دف بجا رہی ہو۔ تو حضور نے حضرت ابو بکر کو منع کیا، کہا ان کو چھوڑ دیں، عید کا دن ہے، ان کو اپنی عید منانے دیں۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر کام میں جتنی سختی کریں گے بس یہ عین ہے اسلام۔ دین کی سمجھ، دین کا فہم، دین کا مطالعہ، قرآن کا مطالعہ، یہ کب ہمیں پتہ چلے گا؟ جب ہم قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں گے۔ اگر مطالعہ نہیں کریں گے یہی ہماری زندگی ہوگی۔ اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن کا مطالعہ کریں، سیرت کا مطالعہ کریں، حدیث کا مطالعہ کریں، اس کو پڑھیں، سمجھیں، اپنی زندگی میں اپنائیں۔ آپ دیکھیں آپ کی زندگی جنت بن جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر